جس انداز سے آج تعلیم دی جاتی ہے اس میں وہ اخلاص نہیں بلکہ اپنے ایک مخصوص نقطہ نظر کو پیش کرنا ہے، اپنی پارٹی نئی بنانی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ دیکھیں رسول اللہ پر درود شریف پڑھنا باعث ثواب ہے کہ نہیں؟ بولیے ثواب ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کی گیا، جس وقت چاہے جس انداز میں بھی بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر فرقہ واریت میں آ جائیں کہ ایک فرقہ ہر اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ایک فرقہ کہتا ہے یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم لاؤڈ سپیکر پر یہ الصلاۃ والسلام پڑھیں؟ دل میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اذان سے پہلے کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافی مسئلے، ان میں آ کر ہم نے پالٹیاں بنا لی ہیں۔ جو نہیں پڑھتے ایک طبقے نے اس کو علامت سنیت قرار دیا کہ نماز اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ سنی نہیں ہے۔ ایک فرقہ نہیں پڑھتا۔ اب آپ اس چیز کو کیوں فرض کرتے ہیں کہ آپ ضرور پڑھیں؟ جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، اگر پڑھ دے، لیکن اگر پڑھ دے تو دوسروں کو بھی برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ صلاۃ و سلام ہی پڑھ رہا ہے نا، کچھ اور تو نہیں پڑھ رہا۔ تو اتنی تنگ نظری، اس قسم کے فروعی مسائل، اسی سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، فساد جنم لیتا ہے، نفرت جنم لیتی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سہرا کن کے سر پر ہے؟ علماء کے سر پر۔ یہ پوچھا جائے گا علماء سے، عوام سے نہیں، کیونکہ عوام ہی عوام کو علماء سکھاتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار علماء ہیں، چاہے وہ کسی مسلک کے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اعتدال پیدا کریں، اپنی گفتگو میں، اپنے رویے میں اعتدال پیدا کریں۔ جو رسالت پناہ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں ہمیں اعتدال کا ایک معیار دیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کو اعتدال سے میں رکھو اور اس کو بیان کرو، لوگوں کے لیے تنگی مت بناؤ، آسانی پیدا کرو۔ دین جو ہے وہ آسانی ہے، دین تنگی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نماز ہوتی ہے، میں ایک چھوٹی باتیں کرتا ہوں، یہ عام باتیں مگر اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس خط آتے ہیں، کیس آتے ہیں، بندے آتے ہیں، پھر ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جناب مسجد میں نماز ہو گئی، اب سب نے اونچا اونچا کلمہ شریف شروع کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب یہ کلمہ بدعت ہے، اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی کلمہ شریف پڑھنا، کلمے کی وجہ سے تو انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھ دیا تو آپ کو کیوں تکلیف ہوئی؟ اللہ کی توحید بیان کی گئی، حضور کی رسالت بیان کی گئی، اس میں کون سے اختلاف کی بات ہے؟ لیکن میرا اپنا ذاتی موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نماز سلام پھرنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد لوگ کئی بعد میں آتے ہیں، انہوں نے سنتیں رکعتیں پوری کرنی ہوتی ہیں، تو اگر اونچا اونچا کلمہ شریف پڑھا جائے تو لوگ بھول جاتے ہیں، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر کلمہ نہ پڑھا جائے اونچا تو جو لوگ باقی جنہوں نے نماز پڑھنی ہے ان کو تاکہ خلل پیدا نہ ہو، تو یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ لیں کہ آپ کے کان سن لیں، اتنے بھی کافی ہے۔ ہمارے ہاں گولڈا شریف میں کلمہ شریف اونچا نہیں پڑھا جاتا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے دور سے یہ پرانا جو معمول چلا رہا ہے، بس وہ آہستہ سب پڑھتے ہیں ہم سب۔ صبح کی نماز میں یعنی وہ بھی بعد میں شروع ہوا، لیکن بہرحال بزرگان سلاسل چشت کا، سلسلہ چشت کا مشائخ کا جو ایک معمول تھا، اس میں یعنی تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 7، 8 یا 10 منٹ نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد 10 منٹ تقریباً خاموشی سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پہلی دعا، 3 دعائیں ہوتی ہیں ہمارے سلسلہ چشتیہ میں صبح کی۔
صبح کی نماز جو ہے، تو اس میں پہلے کلمہ شریف، پھر الصلاۃ والسلام علیکہ دوسری دعا میں، اس کے یعنی دعا سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے اونچا، اس وقت نماز سب لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں، پھر تیسری آخری دعا ہوتی ہے۔ اس قسم کی اگر یعنی ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لوگ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، تو یعنی ایک آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں گولڈا میں اللہ کے فضل سے پیر میر علی شاہ صاحب کا نام ہے، دنیا جانتی ہے ان کو، ان کی علمی حیثیت سے لوگ واقف ہیں، اور ان کے وہاں جو کام کیا جاتا ہے اس کو لوگ حجت مانتے ہیں۔ تو آج بھی صبح کی اذان کے علاوہ یعنی باقی نمازوں میں جو اذان ہوتی ہے اس میں الصلاۃ والسلام ہم نہیں پڑھتے، ہمارے مؤذن نہیں پڑھتے، 60-70 سال ہو گئے ہیں سادی اذان دیتے ہیں۔ تو کیا ہم وہابی ہیں یا ہم دیوبندی ہیں؟ یہ بات تو نہیں ہے نا، ایک معمول پرانا چلا آ رہا ہے، اس کو آپ اگر سادگی سے اسی طرح پڑھ دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خواہ مخواہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا اور چڑ کے لیے پڑھنا تاکہ دوسرے تنگ ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک مخلصانہ حضرات کو مشورہ دے رہا ہوں میرے اس کیمرے کے حوالے سے، جہاں تک کیونکہ بڑے بڑے اختلاف ہوتے ہیں سنی وہابی، اور ان کا جو کیس آتے ہیں ہمارے پاس، ہم باتیں کرتے ہیں پھر فیصلے دیتے ہیں، تو بڑے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں ایک آسانی کے لیے پیدا کر رہا ہوں یہ بات کہ صبح درود تاج ہمارے وہاں پڑھا جاتا ہے، اس میں حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، جو اللہ نے آپ کو شان عطا کی ہے، وہ بھی اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی بشرن اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ لیکن جو محبت والے ہیں، جو آپ سے نسبت کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں نا جی، ایک بات یہ کہتے ہیں جناب کہ بس اندر سے محبت ہونی چاہیے، بس یہ کافی ہے۔ تو اللہ کی محبت اندر سے ہی ہونی چاہیے، پیسے تم کیوں خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں؟ وضو کیوں کرتے ہو؟ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ سے کہہ دینا اللہ جی میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے مگر پانی بڑا ٹھنڈا ہے، میں وضو نہیں کر سکتا۔ اللہ جی میرے گھٹنے درد کرتے ہیں، محبت بڑی ہے، بندہ تیرا ہی ہوں لیکن نماز پڑھنے سے میں معذرت چاہتا ہوں، کیا اللہ یہ عذر قبول کر لے گا؟ اللہ فرمائے گا محبت کرتا ہے تو جاؤ وضو کر، ٹھنڈا ہے گرم ہے مجھے نہیں پتا، جاؤ وضو کرو، نماز کے لیے آؤ، جو طریقہ میرے رسول نے بتایا اس طرح اظہار کرو، اپنی عبدیت کا اظہار کرو، صرف اندر اندر مارنے سے نہیں میں مانتا، اور انفاق فی سبیل اللہ کرو، اگر قدرت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے تو کسی غریب کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ سکی عبدیت میں کیا کرا، سکی عبدیت میں کیا کرا، بندہ میرا بننا ہے تے بندہ بن کے 10 نماز قائم کر، روزے رکھ، عبادتاں کر، انفاق فی سبیل اللہ کر، غریباں کھلا، یتیماں کھلا، خالی جناب میں تو سانا بندہ تے کر ککھ نہ سکنا، سدھا جہنم میں سمجھ آئی نا، عذاب نازل ہو سی، اللہ گرفت فرما سی۔ تو اسی طرح ہر چیز کے لیے اللہ کے ساتھ اظہار عبدیت کے حوالے سے محبت اور عبدیت کے یعنی کو ثابت کرنے کے لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں، مسجد میں جائیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اعمال شریعت کو بجا لائیں، احکام شریعت پر چلیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، من استطاع الیہ سبیلا، طاقت ہو تو حج بھی کریں۔ یہ نہیں ہے بندہ ہوں جناب سب قبول کرنا ککھ نہیں ہمیں، یہ نہیں قبول ہو لگا۔ تو اسی طرح رسول اللہ کے لیے اگر عقیدت ہے، محبت ہے، نسبت ہے تو آپ کے بھی اظہار محبت کے کچھ طریقے ہیں کہ تم رسول اللہ کے ساتھ اظہار محبت کس طرح کرے گے۔ علیہ اس کے لیے تو اللہ نے حکم دیا ہے، سلو صیغہ امر ہے، اور امر اکثر وجوب کے لیے آتا ہے کہ تم صلاۃ پڑھو، صلاۃ پڑھو، درود پڑھو، تو یہ تو حکم ہے۔ یہ جو درود نہیں پڑھتا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن کوئی وقت دیکھو کہ اللہ کے جو فرائض ہیں
ان میں ادا کرنے میں کوئی خلل تو نہیں آ رہا، اس وقت دل میں پڑھ لو، ذرا اونچا پڑھ لو، ضروری نہیں ہے شور مچا کر پڑھو۔ تو اس قسم کے فروعی مسائل جو ہیں ان میں الجھنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جناب یہ طریقہ غلط ہے اور وہ فلاں جو ہے وہ غلط ہے، میں صحیح ہوں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔